السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. السلام علیک ایها المهذب الخائف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ڈکشنری آف سورہ یاسین کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے دن میں ہم سورہ یاسین کے 3 الفاظ کو دوبارہ سٹڈی کریں گے. یہ تینوں الفاظ ایک ہی واقعے سے مربوط ہیں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ متعلق ہیں، لہٰذا ہم نے ان تینوں کو ایک ساتھ سٹڈی کرنے کا سوچا ہے. قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر مختلف واقعات کا تذکرہ ہوا ہے اور وہ واقعات یقیناً نہایت اہم ہیں انسانوں کے لیے، تبھی ان کو قرآن میں تذکرہ کیا گیا. ذرا سوچئے اس واقعے کے بارے میں جو قرآن میں تو بیان ہوا ہی صحیح، لیکن قرآن کے دل یعنی سورہ یاسین کے اندر بیان ہوا ہے، وہ یقیناً عام واقعات سے بھی زیادہ اہم واقعہ ہوگا. اس واقعے کے اندر جو 3 الفاظ استعمال ہوئے، سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ان کا روٹ لیٹر کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے. ایک لفظ یہاں جو استعمال ہوا ہے اصحاب القریہ. اصحاب القریہ کا جو پہلا لفظ ہے اصحاب، یہ صاحبہ سے نکلا ہے. صاد، حا اور با اس کا روٹ لیٹرز ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ہم 2 الفاظ تو اردو میں بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں صحابی، صحابی اسی سے نکلا ہے، یا صحابہ ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے. اصحاب ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے نکلا ہے. ایک اور لفظ اردو میں جو استعمال ہوتا ہے وہ صحبت ہوتا ہے. صحبت یہ بھی ہمارے ہاں یعنی فلاں بندے کی صحبت اچھی نہیں ہے، یا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یا برے لوگوں کی صحبت سے بچو، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قریہ کا لفظ بھی جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ قریہ قریہ فلاں چیز مشہور ہو گئی ہے، اور بستی بستی وہاں فلاں چیز مشہور ہو گئی ہے. قریہ بھی اسی معنی میں جس معنی میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. صحبت کے حوالے سے یا اصحاب کے حوالے سے عرض کروں کہ صاحبہ یہ جو روٹ لیٹرز ہیں، ان کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ہونا، یا کسی دوسری چیز کے ساتھ رہنا، یا کسی کا ساتھی ہونا. اسی سے چونکہ جہاں انسان رہتا ہے تو اس جگہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کسی خاص جگہ والے بھی اصحاب کہلاتے ہوتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا، یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. پھر اسی طریقے سے اصحاب الایکہ کی داستان کو بیان کیا اور ان کا تذکرہ کیا. اصحاب الکہف والرقیم، کہف والوں کا قصہ جب بیان کیا، یعنی کسی جگہ والے یہاں معنی بنتا ہے. اسی طریقے سے یہاں اصحاب القریہ یعنی بستی والے کے عنوان سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو نہایت اہم واقعہ ہے. دوسرا لفظ جو یہاں استعمال ہو رہا ہے اور جس کی توضیح و تشریح ضروری ہے وہ ہے اقصی المدینہ. اقصا جو ہے یہ قصی سے نکلا ہے، قاف، صاد اور یا، البتہ قصی بھی اس کو بعض اوقات پڑھا جاتا ہے. سو قصیٌ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دور ہونا، بہت آخری حد تک دور ہونا، بہت بعید ہونا. اور ہم نے ایک لفظ سنا ہوا ہے المسجد الاقصی، قرآن مجید نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، یعنی بہت دور کی مسجد. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر وہاں سے مسجد اقصی تک بہت دور کا سفر بنتا تھا. اس زمانے میں امکان نہیں تھا کہ کوئی ایک رات میں وہاں تک جائے اور پھر وہاں سے راتوں رات واپس آ جائے، اس لیے مسجد الاقصی کہا گیا، یعنی وہ مسجد جو بہت دور تھی مدینہ سے. بتائیے لفظ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی دیگر جگہوں پہ استعمال ہوا. حضرت مریم کے لیے سورہ مریم میں استعمال ہوا ہے کہ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. اسی سے اقصا نکلا ہے، اقصا سے ہی نکلا ہے قصیہ، کہ وہ حاملہ ہو گئیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور اس بچے سے حاملہ ہونے کے بعد وہ اس کو لے کر دور کے مقام پر منتقل ہو گئیں، یا دور کے مقام چلی گئیں. مکاناً قصیہ یعنی دور کا مقام.
पहले वो बैतुल मुक़द्दस रहती थी, तो फिर उसके बाद बैतुल्लाहम मुंतकिल हो गई, वहाँ से दूर चली गई थी। सो इसी तरीके से कुरान मजीद में एक और जगह जब अबू सुफियान के काफ़िले का जो है महल वक़ूअ कुरान मजीद बयान कर रहा होता है, जंग बदर के ज़िमन में, तो उसके उनके बारे में कहते हैं हुम बिल उद्वतिल क़स्वा, वो दूर के किनारे पर थे। और उस पूरे महल वक़ूअ को जो उस मौके पे बयान किया जा रहा है। सो जो अर्ज़ करना चाहता हूँ ये कि अक़सा के रूट लेटर या फैमिली में से कुरान मजीद में जो दीगर अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो अल मस्जिदुल अक़सा है, इसी तरीके से बिल उद्वतिल क़स्वा है या मकानन क़सिया है, ये एक ही फैमिली के अल्फाज है और इनका माना है दूर की जगह, दूसरा कोना, बहुत दूर की जगह। सो यहाँ अक्सल मदीना, अल मदीना का मतलब होता है शहर, अक्सल मदीना यानी शहर के दूर के कोने, बिल्कुल शहर की आखिरी आखिरी आबादी, शहर के दूर दराज मकाम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। सूरह यासीन में ये लफ्ज किसके लिए और कैसे इस्तेमाल हुआ, इंशाल्लाह हम उसको भी देखते हैं। यहाँ दो लफ्ज और इसी जो हम वाकया पढ़ेंगे, इस वाकये के अंदर इस्तेमाल हुए, इस्नैन और बेसालिसिन। इस्नैन और बेसालिसिन ये गिनती के अल्फाज हैं, काउंटिंग में आते होते हैं। इस्नैन का मतलब होता है दो, और इस्नान होता तो भी इसका माना दो होता। ये अरबी में इस्नान और इस्नैन का एक खास कानून है, जिसकी वजह से इस्नान को कभी इस्नैन भी लिखा जाता है। बेसालिसिन का मतलब होता है तीसरा। यहाँ तीन मतलब नहीं है, सालिस का मतलब होता है तीसरा, इस्नाइन का मतलब है दो। आइए जरा आप उस वाक्य के बारे में जानते हैं जिसके बारे में हमने अभी तीन अल्फाज का तज़किरा किया कि अस्हाबुल क़रिया यानी कि बस्ती वाले लोग। और ये अस्हाबुल क़रिया कौन थे, ये बस्ती वालों का किस्सा कौन था, ये कौन सी बस्ती थी, इसके बारे में भी इंशाल्लाह भी हम जानेंगे। फिर अक्सल मदीना हमने लफ्ज़ पढ़ा कि दूर दराज का मकाम, दूर दराज के मकाम को क्या हुआ, कोई आया तो कौन आया। और इस्नैन और बेसालिस का मतलब हमने बताया कि दो लोग, और फिर तीसरा, वो दो लोग कौन थे और उनमें से तीसरा कौन था, ये इंशाल्लाह ताला सूरह यासीन के इस वाक़े में हम जानते हैं। सूरह यासीन की वर्स नंबर 13 से लेकर 29 तक, यानी 13 से लेकर 29 तक एक वाक़या बयान हुआ है। 17 आयात हैं, 17 आयात में एक वाक़ये को कुरान मजीद ने बयान किया। नॉर्मली कुरान मजीद की ये रविश नहीं है कि वो किसी वाक़ये को इतना तूलो तफ़सील से बयान कर रहा हो, लेकिन जिन वाक़यात को कुरान ने इतना तूलो तफ़सील से बयान किया, उनमें हिकमत इतना ज़्यादा थी, उनमें दर्स इतना ज़्यादा था, उनका जो पैगाम का पहलू था वो इतना भारी था कि कुरान मजीद ने उनको तूलो तफ़सील के साथ बयान किया है। इन 17 आयात में यानी वर्स नंबर 13 से 29 तक ये तीनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और यहाँ जो तज़किरा हुआ है वो अस्हाबुल क़रिया, अस्हाबुल क़रिया मैंने जैसे अभी बताया वो बस्ती वाले। अब ये कौन सी बस्ती थी, इसके हवाले से मुफस्सिरीन जो हैं वो कहते हैं कि ये मकाम, अलबत्ता कुरान मजीद ने इसका तज़किरा नहीं किया, सिर्फ बस्ती का तज़किरा किया, लेकिन ज़्यादातर मैं अर्ज़ करूँ रिवायात में इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है रिवायात में कि हम कोई चीज़ हतमी वहाँ से डिराइव नहीं कर सकते सिवाय उस जगह के नाम के, कि तकरीबन हमें वहाँ से ये पता चलता है कि वो जो जगह थी, वो जो करिया था और जिस बस्ती वाले वो लोग थे, उस बस्ती का नाम इंताकिया है। इंताकिया जो है ये बैतुल मुक़द्दस के बाद ईसाइयों के नज़दीक दूसरा बड़ा मज़हबी शहर शुमार होता है। क्योंकि बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जहाँ से ईसाइयत ने जन्म लिया। वहाँ से ईसाइयत जो सबसे पहले जिस जगह मुंतकिल हुई जनाब ईसा के हवारियों के ज़रिए, वो अंताकिया का मकाम था। आप इस मिसाल को यूँ समझ लीजिए जैसे मक्का में वही का नुज़ूल हुआ और मक्का से बाद सबसे पहला बड़ा मरकज़ जो इस्लाम का बना वो मदीना था। सो अंताकिया एक लिहाज से आप यूँ समझ लीजिए कि ईसाइयों के लिए एक मदीना के जैसा एक शहर है। और पहली जंग अज़ीम के बाद ये शहर जो है वो तुर्की में शामिल हो गया और आज भी ये तुर्की के अंदर ही मौजूद है। इससे कबल ये इलाका तुर्की का नहीं बल्कि शाम का हुआ करता था और शाम के शहर हलब जहाँ हम ज़ियारत के लिए जाते भी हैं और उस शहर से तकरीबन राउंड अबाउट 100 किलोमीटर, एक 100 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या है। ये शहर आज नहीं बल्कि ईसाइयत के आने से 300 साल पहले आबाद हुआ था और उससे पहले ही इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। वो ज़माना कि जब रोमन एम्पायर उरूज पे थी और उस ज़माने में भी रोमन एम्पायर के 3 बड़े शहरों में से एक शहर इंताकिया शुमार होता था कि ये, और इस शहर को उस ज़माने में इल्म की वजह से और तिजारत की वजह से और अमीर तबके और दौलत और सरवत वाले अफराद की वजह से बहुत शोहरत होती थी। इंताकिया को मुसलमानों ने दूसरी खिलाफत के ज़माने में फ़तह किया था और इसको फ़तह करने वाले जो सिपहसालार थे वो जनाब अमीर मुख्तार के वालिद जनाब अबू उबैदा जर्राह थे और उनके हाथों ये फ़तह हुआ। और फिर ये इंताकिया ममलकत इस्लामी में और रियासत इस्लामी में दाखिल हो गया, लेकिन इसके मानने वाले फिर भी ईसाई रहे
اور وہ اپنے عیسائی مذہب پر باقی رہے اور انہوں نے پھر جزیہ دینا مسلمانوں کو قبول کر لیا، وہ جزیہ دیتے رہے اور عیسائی مذہب پر باقی رہے۔ یہ ایک مختصر سی ہسٹری اس شہر کی کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ تذکرہ کیا ہے، اصحاب القریہ۔ اس لیے اگر آپ اس واقعے کو تفاسیر میں جا کے دیکھیں یا مختلف قرآنی واقعات اور اس طرح کی کتابوں میں، قصص القرآن کی کتابوں میں جا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ واقعہ جو ہے وہ انطاکیہ کے رسولوں کے عنوان سے، وہاں پہ نارملی جو آپ کو ایک ہیڈنگ ملے گی مختلف جگہوں پہ کہ وہ انطاکیہ کے رسول کون تھے اور انطاکیہ کے رسولوں کا واقعہ کیا، اصحاب القریہ یعنی انطاکیہ کے وہ جو اصحاب تھے اور رسول تھے ان کا واقعہ۔ اچھا، اصلی واقعہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ واقعہ جو ہے وہ سورہ یاسین کی ورس نمبر 13 سے شروع ہوتا ہے اور ان الفاظ میں شروع ہوتا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ ان کے لیے بستی والوں کو مثال کے طور پر پیش کرو کہ اذ جاءها المرسلون، ان بستی والوں کے پاس، جینتاکیہ والوں کے پاس کیا ہوا؟ ان کے پاس پیغمبر آئے۔ اچھا، اب اس بات میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں، تو اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا جو لوگ ان کے پاس گئے تھے، جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اذ جاءها المرسلون، ان کے پاس رسول گئے۔ عربی میں رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام لے کے جانے والا۔ رسول کو بھی رسول اسی لیے کہتے ہیں چونکہ وہ اللہ کا پیغام بندوں کے نام لے کر آتے ہیں، اس لیے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کے پاس ایک پیغام ہے جو خدا کی طرف سے آیا اور اس کا کام وہ پیغام بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے، دیٹس اٹ، جس کے بارے میں ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں یعنی وہ ایک ڈاک کا ہے، ان کے پاس ایک پوسٹ ہے، ایک ڈاک ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کے نام آیا ہوا ہے۔ اچھا، اب عموماً اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ نبی، یہ جو پیغام پہنچانے والے تھے، آیا یہ حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے اور صرف ان کا کوئی پیغام لے کر گئے، یا آیا یہ اللہ کی طرف سے رسول اور پیغمبر تھے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ البتہ قرآن مجید کی آیا کہ ظاہری الفاظ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، رسول تھے، اذ جاء المرسلون۔ اچھا، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب بستی والوں کے پاس گئے تو کیا پیغام لے کر گئے اور بستی والوں کا اس پہ رسپانس کیا تھا؟ جب پیغام خدا پہنچایا گیا بستی والوں کے پاس، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو بستی والوں نے ان سے کہا کہ قالو ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اگر خدا نے بھیجا ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا، کوئی اور ہمارے جیسا ہمیں بھلا کیسے گائیڈ کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی اٹھے اور ہم میں سے اٹھنے کے بعد کہے کہ آؤ میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں، تو ہمارے لیے تو اگر کوئی پیغمبر آئے گا، کوئی بتانے والا آئے گا تو وہ فرشتہ یا کوئی ہم سے الگ ہوگا۔ حالانکہ یہ بات خود منطق کے خلاف ہے، یہ بات خود عقل کے خلاف ہے، چونکہ انسان کی ضروریات کیا ہیں، اس کو مشکلات کیا پیش آتی ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کو تکلیفیں کیا ہیں، یہ ایک انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب انسان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے کوئی بندہ آ رہا ہے اور ان مسائل میں انسان کا کیا رویہ، کیا بیہیویئر اور کیا رسپانس ہونا چاہیے، یہ بتانے والا کوئی آ رہا ہے تو انہی میں سے ہو، اور بتانے کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں میں ویسا کر کے دکھا بھی رہا ہو، تبھی وہ صحیح ایک گائیڈنس پہنچا سکتا ہے، وگرنہ وہ گائیڈنس کبھی اس طریقے سے پہنچا نہیں سکتا۔ خیر، جب بستی والوں نے ان کا اس وجہ سے انکار کر دیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، جیسا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مکہ والے نہیں کہتے تھے کہ تو آپ تو ہماری طرح کے ہیں، آپ تو گلی میں چلتے پھرتے ہیں جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں، آپ تو یوں ہی کھانا کھاتے پانی پیتے ہیں جیسے ہم کھانا کھاتے پیتے ہیں، بالکل ہماری طرح کے، ہمارے میں اور آپ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے جسم و جسمانیت میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بالکل ہمارے جیسا ایک بندہ آ کر ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں؟ بے ہی یہاں یہی چیز جو ہے وہ کہی جا رہی ہے ان انطاکیہ کے رسولوں سے۔ تو ان کا جو آگے سے رسولوں نے جو ان کا جو ریسپانس تھا اور ان لوگوں کو جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا خدا جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم تمہاری طرف پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں معجزات کے ساتھ بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام اپنی بات تم تک پہنچانا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ انبیاء کا کام اللہ نے صرف پہنچانا رکھا ہے، البتہ کیسا پہنچانا؟ البلاغ پہنچانا، المبین کھلم کھلا، کوئی چیز چھپانی نہیں، جو کچھ ہے اس کو واضح انداز میں پہنچا دینا۔ سو انہوں نے کہا ہمارا کام تو یہ واضح پیغام پہنچانا ہے، ہم اس پیغام کو جب پہنچائیں گے۔ یہاں سے واقعہ زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کرتا ہے اور انٹرسٹنگ ہونا شروع ہوتا ہے۔ آگے سے جب انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم صرف پیغام دینے آئے ہیں، ہم آپ کو کسی چیز پہ مجبور نہیں کریں گے، ہمارا پیغام سنو، ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ماننا نہ ماننا اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ہمارا سروکار، ہمارا مقصد، ہمارا ہدف صرف پہنچانا ہے، آگے تمہاری مرضی ہے۔ مگر ان کو جو جواب ملا وہ بستی والوں کی طرف سے اور اس علاقے والوں کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں فالے بد سمجھتے ہیں،
ہم تمہیں اپنے لیے ایک منحوس چیز سمجھتے ہیں، یعنی تمہارا وجود ہمارے لیے منحوس ہے، تم ہمارے شہر کے لیے بدبختی کی علامت بن کر آئے ہو۔ بالکل وہی انداز جہاں لگتا ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ والوں کے پاس جا رہے تھے اور ان کے خطوط کی وجہ سے جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی امام، کوئی راہبر، کوئی رہنما نہیں ہے، آپ امام بن کر، راہبر بن کر، رہنما بن کر، ہماری رہنمائی کرنے والے بن کر آئیں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب کوفہ کے قریب پہنچے اور حالات بدل گئے، تو تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ کوفہ والے یہ کہتے تھے کہ یہ فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے آئے ہیں، ہم بڑے پرامن طریقے سے رہ رہے تھے، جب سے حسین نے کوفہ کا قصد کیا، کوفہ شہر کا امن تباہ ہو گیا ہے۔ وہ بدبختی کی علامت الیاذ باللہ بن گئے۔ یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، ان کے رسولوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ سے یہ سلوک ہوتا آیا ہے۔ ایک خاص بات جو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا، وہ یہاں اللہ نے جن لوگوں کو تبلیغ کی ذمہ داری سونپی ہے، اس واقعے میں ان کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ تبلیغ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تبلیغ ایون یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر ایک لیکچر پڑھا رہے ہوں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ یہ بھی تبلیغ ہو سکتی ہے کہ آپ محلے میں کہیں لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں اور اپنے بٹوین دا لائنز ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے ان کو ان تک پہنچانے کی کوشش، کسی بھی طرح کی کسی بھی مرحلے پہ جو تبلیغ کرتا ہے اس کو معاشرے کی طرف سے رسپانس کیا ملے گا؟ پازیٹیو رسپانس کی امید کبھی نہ رکھی جائے، اس لیے کہ یہ انبیاء کو نہیں ملا، ائمہ کو نہیں ملا، اولیاء کو نہیں ملا، صلحاء کو نہیں ملا۔ ہم جب بھی اس تبلیغ کے راستے پہ چلیں گے تو ہمیں بھی وہی رسپانس ملے گا جو انبیاء کو اور نبیوں کو اور رسولوں کو ملتا رہا ہے۔ سو آگے سے لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، دیکھو تمہارا وجود منحوس ہے، تم اس شہر میں آئے ہو، اختلافات کا سبب بنے ہو، تم بدبختی کا سبب بنے ہو، ہم تمہیں فعال بد سمجھتے ہیں۔ فعال بد کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کو بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہو۔ تو انہوں نے اب جو ہے وہ وارن کرنا شروع کر دیا، وارننگ دے دی کہ دیکھو تم اگر یہاں اس شہر میں لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تو تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، زندہ زمین کے اندر تمہیں ہم گاڑ دیں گے اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے۔ میں ساتھ میں عرض کر دوں کہ یہ جب رسول ابتدائی طور پہ آئے تو ورس نمبر 14 میں قرآن نے بتایا تھا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے پہلے دو رسول بھیجے تھے ان کے پاس، یہ دو ہیں، جیسے جناب موسیٰ و ہارون ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی دو رسول ایک ساتھ آئے ہیں۔ البتہ اب یہ جو بستی والوں کی طرف سے اس چیز کو قبول نہیں کیا جا رہا، تو بعد میں البتہ ایک فَكَذَّبُوهُمَا، بستی نے ان کا انکار کر دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، عزیز سے نکلا ہے عززنا، پھر ہم نے ان کو طاقت دی، پھر ہم نے ان کو تقویت دی، بثالثٍ، ایک تیسرا فرد بھیج کر۔ تو ابھی تک جو گفتگو چل رہی ہے یہ اثنین کے چل رہی ہے، اور یہ ان دونوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ تمہارے اس شہر میں آنے کے بعد یہاں شہر کا امن خراب ہو چکا، ماحول خراب ہو چکا تمہارا، چونکہ وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور انہوں نے ذات پروردگار کی طرح بلایا تھا ان کو، تو اب لوگوں کے یہاں ایک کشمکش پائی جاتی ہے، ایک نئی بحث پائی جاتی ہے۔ تو اگر تم نے اس چیز سے اپنے آپ کو روکا نہیں تو تم سنسار کر دیے جاؤ گے اور زندہ درگور کر دیے جاؤ گے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی باطل قوت کے پاس منطق اور دلیل نہیں ہوتی تو تب وہ طاقت کا استعمال کرنے پر اتر آتی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے طاقت استعمال کرنے کا سوچا۔ کیوں؟ چونکہ ان کے پاس ان دو رسولوں کے مقابلے کی جواب پہ دلیل نہیں تھی، منطق نہیں تھی، جواب نہیں تھا ان کے برابر کا۔ لہذا ہر اس جگہ پہ گالی، دشنام، جھگڑا، طاقت، یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس منطق اور دلیل ختم ہو جائے۔ لہٰذا ان کے پاس بھی اب جب دلیل نہیں بچی تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ دھمکی دی کہ اگر دیکھو تم نہ رکے، یہ اللہ کے رسولوں کو دھمکی دی جا رہی ہے، تو ہم تمہیں رجم کا مطلب ہوتا تھا کہ انسان کو ایک گڑھا کھود کر زمین میں تقریباً کمر کے برابر تک گاڑ دیا جاتا تھا اور وہ زمین کے اندر یوں پھنسا ہوتا تھا، پھر اوپر سے کنکریاں اور پتھر مار مار کے اس کو جان سے مار دیا جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں رجم کرنا یا سنسار کرنا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں سزا یہ دیں گے کہ تمہیں زندہ درگور کر دیں گے اور تمہیں سنسار کر دیں گے اگر تم نے اب اپنی بات نہ روکی اور اپنی اس جس چیز کے لیے یہاں پہ آئے ہوئی اگر اس سے تم باز نہ آئے، تو اس لیے کہ تم یہاں آنے کے بعد ہمارے لیے تو منحوس ایک علامت اور نحوست کی علامت بن چکی ہوئی ہو۔ اب یہاں سے دوبارہ دلیل کا سفر شروع کیا ہے ان دو رسولوں نے۔ یہاں سے ایک قرآن ایک چیپٹر کا آغاز کرتا ہے کہ کون کون سی چیزیں فعال بد ہو سکتی ہیں، کون کون سی چیزیں منحوس ہوتی ہیں، کون کون سی چیزیں نحوست کی علامت ہوتی ہیں۔ یہاں سے قرآن یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اگر بلی آپ کا رستہ کاٹ جاتی ہے تو کیا یہ نحوست کی علامت ہے؟ یہ فعال بد ہے؟ یہ کوا آپ کے گھر پہ آ کے بولتا ہے اگر تجھے فعال بد ہے یا فعال نیک ہے؟
روٹی کا لقمہ آپ کھانا چاہ رہے ہیں اور ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور گر جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ چیزیں فعل بد یا فعل نیک سمجھی جاتی ہیں نا. ہاتھ پر خارش ہو گئی، ہاتھ کی ہتھیلی الٹی طرف خارش ہو گئی تو اس کو بھی ایک فعال سمجھا جاتا ہے. یا پھر کسی کی آنکھ اچانک دائیں آنکھ چپکنا شروع ہو گئی تو یہ ہونے والا ہے، اور بائیں آنکھ چپکنا شروع ہو گئی تو یہ فلاں چیز کا فعال ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ فعال بد کن چیزوں میں، یعنی کون سی چیزیں ہیں جو جن میں فعال پایا جاتا ہے. فعال بد کون کون سی چیزوں میں پایا جاتا ہے. ان دو پیغمبروں نے، رسول نے یہ جواب دیا، قالوا طائرکم معکم. دیکھو ہم تمہارے لیے نحوست کی علامت نہیں ہے، تمہاری نحوست تمہارے اندر پائی جاتی ہے. تمہاری بدشگونی، تمہارا فعل بد تم خود ہو. کبھی کسی کی نحوست کسی دوسری چیز میں نہیں ہوتی، کسی کا فعل بد کسی دوسری چیز میں جا کر نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری بدبختی، تمہاری نحوست خود تمہارے اندر اور تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. بل انتم قوم مسرفون، یہ ہے وجہ تمہاری بدبختی اور نحوست کی کہ تمہاری اصل بیماری یہ ہے کہ تمہارا حد سے تجاوز کر جانا. تمہارے پست افکار، تمہارے برے اعمال، تمہاری بت پرستی، تمہاری خود غرضی، تمہارا ظلم، تمہاری شہوت پرستی، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو منحوس اعمال ہیں جس کی وجہ سے خدا کی برکات منقطع ہو جاتی ہیں. کسی بھی معاشرے کا زوال جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیں اس کے عمل سے ہوتا ہے اور اس کی فکر سے ہوتا ہے، اور عروج بھی اسی چیز کی وجہ سے ملتا ہے. کسی معاشرے میں نحوست یہ بلیوں کی وجہ سے، کووں کی وجہ سے نہیں آتی. نحوست اعمال کی، قوم کے اوپر اور قبیلوں کے اوپر اور معاشروں کے اوپر جو نحوست آتی ہے وہ اس معاشرے کی فکر اور اس معاشرے کا عمل ہوتا ہے. اور جب کسی معاشرے پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ بھی کسی معاشرے کی فکر کی وجہ سے اور اس کے عمل کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ قرآن کا طے شدہ فیصلہ ہے. لہٰذا اپنی زندگیوں میں ان بلیوں کووں کو اتنی اہمیت نہ دیں اور اتنا حاوی نہ سمجھیں کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اگر بلی رستہ کاٹ گئی تو اب میرا کام کبھی نہیں ہوگا، واپس چلے جانا چاہیے گھر. یہ کتنا اختیار ہے ان چیزوں کو، اس خارش کا، ان کووں کے بولنے کا، پرندوں کا، ان حیوانوں کو ہم نے اپنی زندگی میں کس قدر اختیار دے دیا ہوا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، یہاں خود بتایا، ان انبیاء نے بتایا، طائرکم معکم، تمہاری بدبختی یا نحوست اور تمہاری خوش بختی تمہارے عمل سے جڑی ہوئی ہے. بیرونی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تمہارے اندر کی دنیا سے ہے، تمہاری فکر کے ساتھ ہے. خیر، اب جب یہاں حالات ٹھیک نہیں رہے اور ان دونوں پیغمبروں کو جو ہے وہ زندہ درگور کرنے کی دھمکی دے دی گئی، تو قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. یہاں وہ اقصى المدینہ کا لفظ آ رہا ہے، شہر کے دور ترین گوشے سے. اب یہاں ایک تیسرا شخص آیا، رجل یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا ہے میری قوم، یہ جو رسولوں کے ساتھ تم الجھ رہے ہو ان سے الجھو نہیں، ان کی پیروی کرو. جب لوگ ان رسولوں کی جان کے درپے ہو گئے، انہیں سنسار کرنے کا سوچنے لگے، تو جو ہی اس شخص کو خبر ملی جو ابھی قرآن جن کے بارے میں کہتا تھا بثالثن فعززنا بثالثن، ہم نے ان کی تقویت کے لیے، ان کی طاقت کے لیے، ان کی حمایت کے لیے ایک تیسرا فرد بھیجا. اب وہ تیسرا فرد بھیجا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں، تم انبیاء الہی کے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہو اور تم انہیں شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. ان حالات میں جب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو اس تیسرے فرد نے خاموش رہنے کو جائز نہ سمجھا اپنے لیے اور کہا ہے میری قوم، مرسلین خدا کی پیروی کرو. پہلی ملاقات میں ہی اس شخص نے تعلیمات کی حقانیت اور سچائی کو یوں سمجھ لیا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے عصا کو رینگتے دیکھا تو فوراً پلٹ گئے تھے. یہ یوں ہی ایک لمحے میں اس ملاقات میں سمجھ گئے کہ یہ انبیاء برحق ہیں اور ان کی حقانیت اور ان کی سچائی کو سمجھ گئے تھے. لہٰذا اکیلے تھے مگر خاموش رہنے کو جائز نہ سمجھا. یس تیزی سے اور جلدی کے ساتھ وسط شہر میں پہنچے. حالات خراب ہوئے جب تو اب ان کے بس میں جو کچھ تھا اس کے لیے وہ ایک اکیلا شخص اٹھ کھڑا ہوا، حق کے دفاع کے لیے اور اس کی حمایت کے لیے تنہا قیام کرتا ہے. یہ شخص نہ ساتھیوں کی پرواہ، نہ اسباب کی ضرورت کہ اگر میں قیام کر رہا ہوں تو مجھے تو اسباب بھی تو چاہیے نا. اکیلے اس شخص نے مومن آل فرعون کی طرح قیام کیا، حالانکہ وہ بالکل ایک عام آدمی تھا. کوئی قدرت نہیں، کوئی شان و شوکت نہیں، کوئی اقتدار نہیں، کوئی سلطنت نہیں تھی اس کے پاس. اس قدر تنہا اور ناشناختہ اور ایک گمنام قسم کا شخص کہ قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ رجلن کہا، یعنی ایک لفظ، ایک مرد بغیر نام کے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں میدان میں نکل کھڑا ہوا. کس چیز کے لیے؟ حق اور سچ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا.
اس مومن نے اب کیا کیا؟ لوگوں کو قائل کرنا شروع کیا. اب رسولوں کی ترجمانی اس نے خود کرنا شروع کی ہے، وہ کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اب اس مومن نے کیا کیا؟ لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو، اب میں 3 دلیلیں تمہیں دیتا ہوں کہ ان لوگوں کی بات کو مان لو. پہلی دلیل یہ ہے کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا. دیکھو یہ لوگ سچے ہیں، ان کی بات قبول کر لو. کیا دلیل ہے ان کی سچائی کی؟ مومن مجاہد شہر والوں کو ان کی سچائی کی پہلی دلیل اور پہلی منطق یہ پیش کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے اپنی دعوت کے بدلے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتے. جو بھی تمہیں دعوت دے رہا ہے بدلہ نہیں مانگ رہے، اجر نہیں مانگ رہے، صلہ نہیں مانگ رہے. یہ کسی بھی دعوت کی صداقت کی دلیل اور نشانی ہوتی ہے کہ اس دعوت کے پیچھے کوئی مادی اور دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے بدلے میں نہ کوئی صلے کی امید ہے، نہ مال کی، نہ مقام کی، یہاں تک کہ شکریہ بھی نہیں مانگتے وہ تو. کہ دیکھو جو تمہارے پاس آیا تم سے بھی انہوں نے کوئی پیسہ، کوئی مال، کوئی اختیار، کوئی چیز مانگی؟ کچھ بھی تو نہیں مانگا نا. سو من لا یسألکم اجرن جو ہوتا ہے اس کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے. البتہ میں چونکہ وقت اگرچہ زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جب دعوت الی الحق لے رہے ہوتے ہیں تو کہیں ان لوگوں سے تو نہیں لے رہے کہ جو سارا کچھ ریٹ طے کر کے اور تاجر خون حسین بن کے آ جاتے ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. من لا یسألکم اجرن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اتبعوا، اتباع کرنی ہے تو کس کی؟ اس کی جو اجر نہیں مانگتا، جو صلہ نہیں مانگتا، جو اجرت نہیں مانگتا، جو بدلہ نہیں مانگتا، جو پیسہ نہیں مانگتا. جو تبلیغ کا پیسہ مانگتے اور اجرت چکا کے آتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہماری قوم آج تک ان کے لیے کیوں اتنا نرم رویہ رکھتی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں ہے کہ جو بھی تم سے اجر نہیں مانگتا اس کی اتباع کرو، اور جو اجر مانگ کر آتا ہے تمہارے پاس، جو تم سے مانگتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو کوئی ایسی چیز دے کے جائے گا کہ جس کی تم اتباع کرو گے، جو خود تمہارا مانگتا اور تمہارا سوالی ہے. اینی ہاؤ، سو یہ پہلی دلیل تھی. جو مومن تھے، جو تیسرے فرد آئے تھے اور جن کے بارے میں جو ہے وہ روایات میں ملتا ہے کہ ان کا نام حبیب نجار تھا، اور ایک روایت انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بعد میں عرض کروں گا. اور ان کے بارے میں جو ہے وہ لفظ سے ملتا ہے مومن آل یاسین تھے. تو مومن آل یاسین نے پہلی دلیل یہ دی. پھر دوسری دلیل کیا دی؟ وہ محتدون، اس کی پیروی کرو جو خود ہدایت یافتہ ہو، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، لہذا یہ دوسری دلیل ہے، تم ان کی پیروی کرو. تیسری دلیل سے 23واں پارہ بھی شروع ہو جاتا ہے، اور 23ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وما علی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. مجھے کیا ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دوں جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر اپنے پاس واپس بلا بھی لے گا، اس کو چھوڑ دوں اور اس کو چھوڑ کے اتباع کس کی کروں، پیروی کس کی کروں، کس کے پیچھے چلا جاؤں؟ کہ لا تغن انی شفاعتهم شیئا ولا هم ينقذون، کہ جو خدا کے غیظ و غضب سے اور عذاب سے نہ چھڑا سکیں نہ بچا سکیں. جس نے پیدا کیا، جس کے پاس جانا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں جو خدا کے غیظ و غضب سے نہ مجھے چھڑا سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں. پھر یوں نتیجہ دیا کہ دیکھو لوگو، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں نے ان رسولوں کی دعوت قبول کر لی ہے، تم میری بات سنو اور تم بھی حق پر آ جاؤ، یہی بات تمہارے فائدے کی بات ہے. لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے قبول کر لی. یہ جرم تھا اس کا کہ پوری قوم جو ہے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی، اس مومن آل یاسین کے خلاف کھڑی ہو گئی، انہیں شہید کر دیا، اور شہید کرنے میں دیر بھی نہیں لگائی. وہی انہوں نے کیا، اس مومن کو پتھر مارنے شروع کیا، اور اس قدر پتھر مارے کہ وہ زمین پر گر پڑے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. البتہ اس دوران بھی ان کے لبوں پر ایک بات جاری رہی، خدایا میری قوم کو ہدایت دے. قرآن نے یہ نہیں بتایا ان کو شہید کیسے کیا گیا، لیکن اگلا لفظ بتایا قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی شہادت میں اور جنت کے میں داخلے میں کوئی ذرا سا بھی فاصلہ نہ تھا. قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخلے کی اجازت تو مل گئی. لیکن قرآن خود پھر اس کے بعد ایک اور لفظ کہتا ہے کہ ایک حسرت تھی جو اس مومن کے دل میں رہ گئی. قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ حسرت اس مومن کے دل میں کیا تھی؟ جنت ملنے کے بعد بھی ایک حسرت ہے. قال لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یعنی مومن اپنی موت اور شہادت کے بعد بھی زندوں کی فکر میں ہوتا ہے. موت ہو چکی، شہادت ہو چکی، جنت میں داخلہ مل چکا، اس کے بعد ایک حسرت. قال لیت قومی یعلمون، قرآن کہتا ہے کہ یہ کہنے لگے کہ کاش انہیں پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے میرے گناہ بخش کر مجھے کتنی عزت و اکرام والوں میں شامل کر دیا ہے. مجھے تو یہ سمجھ رہے ہیں میں نشان عبرت بن گیا ہوں. کاش یہ اگلی طرف کا پردے کی دوسری طرف بھی دیکھتے کہ میرے رب نے میرے گناہوں کو بخش دیا
اور مجھے عزت عطا، رب عزت عطا کر رہا ہے، میں رب کے ہاں عزت پانے والوں میں سے ہوں۔ البتہ جب یہ کام ہو گیا اور اس مومن آل یاسین کو شہید کر دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے قوم سے بدلہ لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر ہمیں اس قوم سے، اس مومن کے ناحق خون بدلہ لینے کے لیے لشکر نہیں اتارنا پڑے، لشکر کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، بلکہ وہ اس قدر کمزور تھے کہ صرف ایک چیخ سے، ایک چنگھاڑ سے وہ یکا یک بجھ کر رہ گئے اور ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، کہ وہ صرف ایک چنگھاڑ کی مار تھے، صرف ایک چنگھاڑ اور ایک چیخ نکلی اور وہ یکا یک پھر بجھ کر رہ گئے۔ محض ایک چیخ تھی، صرف ایک چیخ سے پوری قوم موت کی نیند سو گئی۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ ایک مومن کے قتل کے جرم میں پوری قوم کو تباہ کر دیا، ایک مومن کے۔ البتہ وہ مومن کون ہے؟ جس نے تلوار پر بھروسہ کیا، جس نے ساتھیوں پر بھروسہ کیا؟ نو نیور، بلکہ صرف جس نے یہ دیکھا میری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ایک بہت بڑا پیغام جو اس واقعے کے ضمن میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں مومن آل یاسین یا حبیب نجار بننا ہے، یا پھر ہمیں، بلکہ میں وہ اگر ایک روایت آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں، اور یہی میرا پیغام اس روایت کے حوالے سے ہی، الدر المنثور میں ایک روایت ہے کہ سباق الامم ثلاثۃ، امتوں میں سبقت لینے والے، یا اس طرح سے بھی لفظ ہے کہ الصدیقون ثلاثۃ، کائنات میں سب سے بڑے سچے اور سب سے بڑی سبقت لینے والے اور پہل کرنے والے تین لوگ ہیں۔ پہلا حبیب النجار مومن والے یاسین الذی قال یا قوم اتبعوا المرسلین، پہلے وہی جن کا تذکرہ بھی ہم نے پڑھا، حبیب نجار مومن آل یاسین، کہ جنہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، اور اس جرم کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ دوسرے ہیں وحزقیل مومن آل فرعون الذی قال اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، دوسرے مومن آل فرعون جن کا نام حزقیل ہے، جنہوں نے صرف اتنا کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس جرم میں کسی کو قتل کرو گے کہ اس نے صرف اتنا کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور تیسرے کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب وہو افضلہم، علی ابن ابی طالب نے ویسے ہی رسولوں کو بچایا جیسے مومن آل فرعون اور مومن آل یاسین نے اپنے وقت کے رسول پہ اپنی جان نچھاور کی تھی، جب شب ہجرت کو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان نچھاور کر دی اپنے نبی کے اوپر۔ فرمایا واہ افضلہم، علی ابن ابی طالب ان دو مومن جو صدیقین تھے، ان صدیقین سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہمیں جو پیغام یہاں سے ملتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ یاسین کے اندر اتنا طول و تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا، اور ہر واقعے کی ہر آیت کے بدلے اگر آپ اس کے آخر میں سوچیں تو ایک بہت بڑا پیغام، چونکہ ہماری تفسیر کی کلاس نہیں، ہم نے اصحاب القریہ کے بارے میں جاننا تھا، اثنین کون تھے اور ثالث کون آیا، اور پھر اقصی مدینہ کا یا معنی کیا تھا، چونکہ یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے تھے۔ مگر اس کے ضمن میں ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ دیکھیے، کبھی تعداد پر بھی بھروسہ نہ کریں، کبھی یہ مت سوچیں کہ میں اس برائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں چیز کے لیے قیام کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، مگر میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو جن کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، قرآن میں مثال کے طور پہ بیان کیا کہ ان کا ساتھ میں نے دیا ہے، اور ان میں سے ایک ایک کے بدلے میں پوری پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ مگر وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی شہادت کے بعد اور جنت ملنے کے بعد بھی اپنی قوم کے لیے فکر مند تھے، اور قوم کے لیے دعا کر رہے تھے، خدایا میری قوم کو ہدایت دے۔ اس درد کو محسوس کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ایز اے مبلغ، جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، تشیع کے بارے میں، مکتب تشیع کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہمیں فوراً ڈسہارٹ نہیں ہو جانا ہے۔ یہ مسائل اور تکالیف اس رستے میں آئیں گی، اور اس رستے کا خاصہ ہے، اس رستے کو جو بھی چنتا ہے اس کو ان تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، مگر خالق کائنات اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، ایک شخص اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس کے قتل کے جرم میں پوری قوم کو عذاب سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے ایسے افراد کا۔ سو دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنے زمانے میں مومن آل فرعون بننے کی توفیق عطا فرمائے، مومن آل یاسین بننے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کی راہ میں کبھی تعداد دیکھنے، کبھی اسلحے پر انحصار کرنے، کبھی مال و دولت پر انحصار کرنے والا نہ بنائے، بلکہ حق کی راہ میں صرف ایک ہی چیز دیکھنے، اگر حق ہے تو پھر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔